السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ آئیے ہم سب مل کر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شہر سبا کی ملکہ بلقیس نے حاضری کا ارادہ کر کے روانہ ہوئی بہت بڑے قافلے کے ساتھ۔ اپنے تخت کو 7 محلوں کے اندر اور ہر محل کے اندر تالا لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہی تھی۔ قافلہ ساتھ میں تھا، صرف 3 میل رہ گئے تھے بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں پہنچنے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جو بلقیس کے اس تخت کو جو 7 محلوں کے اندر بند ہے حاضر کر دے، یہاں پر لا دے، موجود ہو جائے۔ تو ایک خبیث جن کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میں اس پر قادر ہوں اور آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی جلدی کوئی حاضر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنے والے حضرت آصف بن برقیہ، انہوں نے عرض کی، حضور میں اس سے بھی جلدی حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر دو تو سب سے جلدی لانے والے تم ہی ٹھہرو گے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھا اور پل بھر میں دیکھا وہ بلقیس کا تخت حاضر تھا۔ واقعہ طویل ہے جو سورہ نمل میں موجود ہے، تو یہاں بتانا یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا وزنی، اتنا بڑا تخت اور جو 7 محلوں کے اندر بند ہے، وہ ایک جھلک، ایک پلک جھپکنے میں اتنی دوری کی مسافت طے کر کے اس کو کوئی حاضر کر دے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جادو تھا؟ نہیں، یہ کرامت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت تھی، اور یہ واقعہ، یہ حکایت قرآن مجید میں ہے۔
پتہ چلا کہ اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کے اندر موجود ہے یہ حکایت۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اولیاء کرام سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اور یہ کرامت جس کا ذکر سورہ نمل میں ہوا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا ہے واقعہ، ان کے امت کے ایک ولی کا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی کا تصرف یہ ہے، تو جو نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، ہمارے آقا و مولا حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی امت کے ولیوں کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ایسی شان کے ولی ہیں کہ ولایت بھی جن پر ناز کرے۔ خود فرماتے ہیں مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال علی۔ یہ خطاب ہے اپنے ماتحت ولیوں سے کہ اے ولیو، اے اللہ کے برگزیدہ خدا ترس بزرگوں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، مگر سنو میرا مقام یہ ہے، میں اس مقام پر فائز ہوں، اور اتنا اونچا مقام ہے کہ اس اونچائی سے کبھی زوال نہیں ہو سکتا، میں اس مقام پر ہوں۔ مقامی فوقکم ما زال علی، میں تم سے بھی اوپر والے مقام پر ہوں کہ جس کو کبھی زوال نہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت سی کرامتیں آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی۔ دو بزرگ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے دیکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرما کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی ایک کھڑاؤں کو ہوا میں اچھالا، اس کے بعد دوسری کھڑاؤں کو بھی ہوا میں اچھالا، وہ دونوں ہوا میں اڑتی ہوئی چلی گئی، نظروں سے غائب ہو گئی۔ ہم نے یہ دیکھا تو صحیح مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے وہ دن اور تاریخ محفوظ کر لیا۔ 23 دن کے بعد ایک قافلہ آیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور غوث پاک کی جستجو میں لگا رہا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کرنے ہیں۔ ان تحفے میں سونے کا ٹکڑا تھا اور کچھ ریشمی کپڑے، اور ساتھ ہی میں وہ دونوں کھڑاویں۔ وہ دونوں بزرگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ غوث پاک کی کھڑاویں ہیں، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی، کیا ماجرا ہے؟ یہ تو ہمارے شیخ کی ہے کھڑاویں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آج سے 23 دن پہلے ہمیں قافلے والوں نے لوٹ لیا تھا، اور قافلے والوں نے جب لوٹ لیا اور وہ جب اپنے میں تقسیم کر رہے تھے تو ان دو ڈاکوؤں کے سردار تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ دو کھڑائیں آئی اور وہ دونوں کھڑائیں ان دو سرداروں ڈاکوؤں کے سرداروں کے پاس موجود تھی، اور وہ دونوں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ ہم نے حضور غوث اعظم سے فریاد کی تھی، حضور غوث اعظم سے مدد مانگی تھی۔ وہ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا مال جتنا ہمارے پاس ہے وہ سب لے لو۔ یہ کہہ کر بڑے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کے دونوں سردار جو تھے وہ تو مر چکے تھے، تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں ڈاکوں کے سردار جو مر چکے تھے ان کے پاس غوث پاک کی دونوں کڑاویں موجود تھی۔ یعنی یہاں سے انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا
مدد چاہی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد فرماتے ہوئے اپنی کھڑا میں وہاں سے اچھالی اور یہاں پر ڈاکوؤں کے سر پر پڑی، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان مریدین کا جو لوٹا ہوا سامان تھا انہیں واپس مل گیا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک شخص کی یہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو اہل خانہ نے کہا کہ حضور ہمارے پاس ایک قمری ہے، پرندہ، یہ آواز نہیں کرتا ہے، اس کی آواز ہمیں بہت پسند تھی مگر یہ آواز کرنا بند کر دیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قمری، اپنے مالک کو فائدہ پہنچا۔ تو جب سے اس قمری نے جو ایک عرصے سے اپنی آواز بند رکھی تھی پھر سے جو اپنی آواز نکالنا شروع کر دی۔ تو یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے تصرفات عطا فرمائے تھے کہ مخلوقات ہو تو وہ جو پرند ہو یا چرند ہو سب پر آپ کی حکمرانی تھی۔ آپ کے گھر کے اندر رات کے وقت چور حاضر ہوا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پکڑا، جیسے ہی چادر کو پکڑا اندھا ہو گیا، پھر سے اپنا ہاتھ پیچھے لیا، پھر سے بینائی آ گئی، پھر چرانے کی نیت سے چادر پکڑا، پھر سے اندھا ہو گیا۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، مگر چوتھی مرتبہ جب اس نے چادر اٹھائی تو اندھا ہوا، مگر رکھنے کے بعد سے بینائی آئی نہیں۔ سارا گھر اندھیرے میں چھایا ہوا تھا، اندھیرا تھا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک کونے میں نماز اور یاد الہی میں مشغول تھے۔ رات گزر گئی، وہ چور وہیں رہا۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور فلاں مقام پر ایک ابدال انتقال کر گئے ہیں، ان کی جگہ پر آپ جسے چاہے منتخب فرمائیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، رات ہمارے گھر ایک مہمان آیا ہے۔ کون مہمان؟ وہی چور۔ فرمایا، رات کو ہمارے گھر ایک مہمان آیا ہے، اسی کو حاضر کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس کی بینائی آ گئی، اور ایک ہی لمحے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی منزل پر فائز فرما دیے اور اس ابدال کی جگہ پر اسے مقرر فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقرر مقام رکھتے تھے اور ولایت کی اتنی اونچی منصب پر فائز تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو، مجھے پکارے تو میں اس کی فریاد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ مگر یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اولیاء کرام کے جو تصرفات ہیں کہ وہ دستگیری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو وہ اپنے مریدین کو تصرفات ظاہر فرمائیں گے اور امداد فرمائیں گے۔ آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ زبان پر لانا جو ہے وہ عالمیہ ایسا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، اور نمازوں کے چھوڑنے کا حال تو مت پوچھیے، اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اولیاء کرام ہماری مدد کر دیں۔ تو اولیاء کرام مدد کیا کریں گے؟ جو سب سے بڑی مدد ہے، سب سے بڑی مدد کا ذریعہ ہے نماز۔ جب نماز ہی سے غافل ہے تو پھر اور کون سی مدد چاہتے ہیں؟ اور اگر بندہ نماز کا پابند ہو تو اولیاء کرام سے بھی قریب ہوگا اور ان کے وسیلے میں اللہ سے بھی قریب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان پر مدد نازل فرمائے، ان پر سکینہ نازل فرمائے، اور ظالم و جابر یہ اسرائیل اور اس کے تمام حمایتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انجام تک پہنچائے، نیست و نابود فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔